حج پہ آئے ہیں 3 مہینے کی بچی کو چھوڑ کے، تو دعا کی درخواست، اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی سے حج نصیب کرے اور اللہ اس بچی کی صحت حفاظت عزت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ جو حج کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں نا، ان کا نگہبان بھی اللہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ زوال کا وقت یوں سمجھ لیں کہ آج کل اذان ہوتی ہے 12 بج کے تقریباً 12:20 پہ، تو یوں سمجھ لیں کہ 12:10 پہ زوال ہو جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں جمعہ نماز کے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ ایسا کریں نا جی کہ زوال کے بعد پڑھ لیں، چونکہ یہاں موقع نہیں ملتا، یہاں تو امام آگ پہ بیٹھے گا تک اذان ہو جائے گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب امام آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھے اور نہ کوئی بات کرے۔ کہتے جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں رزق تو بہت دیا ہے، لیکن ہم ملک سے باہر ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں رہتے ہوئے بھی آپ کو دین پر پابند رکھے، استقامت نصیب کرے دین کی۔ وسیلہ جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے کبھی کسی پیغمبر کے وسیلے سے دعا نہیں کی، تو دعا جب بھی کریں ربنا ظلمنا انفسنا سیدھی اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یعنی ساری دعائیں انبیاء کی موجود ہیں، کسی میں بھی انہوں نے وسیلہ نہیں پکڑا کہ آدم کا وسیلہ، خلیل کا وسیلہ، اسماعیل کا، تو اس لیے دعا ہمیشہ براہ راست اللہ سے مانگا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا کرنی ہو نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کریں آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، دل اور دماغ متفق ہو اور پوری توجہ کے ساتھ غور کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے کی ہم مانگنے کی کوتاہی کرتے ہیں، اس میں دینے کی تو کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ کہتی ایک بی بی کہتی ہیں کہ مجھے شک رہتا ہے کہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں، مثلاً ہم غسل خانے میں جاتے ہیں تو لیکیج کی وجہ سے نہ پتہ چل رہا ہے کپڑوں پر قطرے پڑے ہیں یا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اپنی طرف سے احتیاط کریں، بس اپنی طرف سے احتیاط کریں، اگر کوئی چھٹے پڑے ہیں تو دھو ڈالیں اس کو۔ اور آج کل تو خیر حمام بھی اچھے بن گئے ہیں کہ کموڈ الگ ہے اور وضو کی جگہ الگ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ بہرحال آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ آپ کو فکر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے دوران ہم نے بھول کر جراب جو ہے آدھی والی وہ پہن لی تھی، صحیح ہو جائے گی، کوئی جرمانہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر حالت احرام میں ہم حرم کے باہر کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہ ٹیشو دیتی ہیں تو خوشبو والا ہوتا ہے، تو کبھی بھول کے اس سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں تو فوراً دھو ڈالیں، احتیاط کریں۔ میرے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو صالح بنائے، عالم بنائے، متقی بنائے اور پرہیزگار بنائے۔ اگر آدمی نے احرام کی حالت میں رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، اگر ہاتھ پہ عطر لگ جائے تو دھو ڈالیں، نہ لگے خوشبو تو سارے کعبے کے خلاف میں آتی رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے طواف کریں جائز ہے، طواف کریں یا عمرہ کریں، جو بھی کریں، جب حج بدل جائز ہے تو باقی بھی جائز ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو مشکل کے حل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ جب احد میں تھے ان کو خبر ملی کہ دشمن کا اور لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ سب مشکلیں سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔